بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر اسٹوریج ڈیوائس کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ وہ کتنا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسٹوریج ڈیوائس سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائس یہ کس قسم کا ڈیوائس ہوتا ہے جو ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسٹوریج ڈیوائس از اے ٹائپ آف ڈیوائس دیٹ از یوزڈ ٹو اسٹور دا ڈیٹا آن پرماننٹ بیسس۔ There are two types of storage devices: پیک اسٹوریج ڈیوائس، ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس۔ پیک اسٹوریج ڈیوائس وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر لگتی ہے اور اس کو کوئی ہٹاتا نہیں یا وہ ہٹانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ فکسڈ کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہے، جس طرح کمپیوٹر سسٹم کا ہارڈ ڈسک ہے۔ ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز کون سی ڈیوائس ہوتی ہے؟ ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو ہم ایک کمپیوٹر کے ڈیٹا کو کاپی کرتے ہیں اور دوسرے کمپیوٹر میں اس کو پھر سیو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس ریموویبل کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک کمپیوٹر کو ہم لگاتے ہیں، ڈیٹا اس میں کاپی کرتے ہیں، پھر وہی ڈیٹا جا کے دوسرے کمپیوٹر میں ہم لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ریموویبل اسٹوریج ڈیوائسز کہلاتی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہو گیا؟ یو ایس بی ہمارے پاس ایک اس قسم کا ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے کاپی کر کے دوسرے کمپیوٹر کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہمارے پاس دوسرا بھی ریموویبل ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کو ہم پورٹیبل ہارڈ ڈسک کہتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر کے اندر نہیں لگتا، وہ یو ایس بی کیبل کے تھرو کمپیوٹر کے ساتھ لگتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہارڈ ڈسک کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا کو اسٹور کر سکتا ہے اور یہ زیادہ تر کمپیوٹر سسٹم کے اندر ہی لگا ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اٹ کین اسٹور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا، اور یہ لانگ ٹرم ڈیٹا اسٹوریج کے لیے یوز ہوتی ہے۔ وہی بات ہے کہ دیٹ از پیکس انسائڈ دا کمپیوٹر سسٹم. It is a long storage capacity. It can store large amount of data and it can store for a long period of time as well, and it is the most reliable device because whenever you store data in the hard disk, so it can be utilized whenever it is needed in the near future. The next topic is floppy. Floppy آج کل استعمال میں نہیں ہے because nowadays the floppy is being replaced by the USB because the storage capacity of the floppy was 1.44 MB. It is too much low. Only a single document of work can be carried from one computer to another computer. It is the oldest storage device. آج کل یہ استعمال میں نہیں ہے، اسی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ it is the oldest storage device. جتنی بھی ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائسز ہیں ان میں زیادہ تر کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا کو کاپی کرنا اور دوسرے کمپیوٹر کو لگا کے اس میں پیسٹ کرنا۔ اور فلاپی ڈسک ہمارے پاس ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کے ساتھ فکس نہیں ہوتا، اس کو ہم ایک کمپیوٹر میں لگاتے تھے، پھر ڈیٹا کاپی کرتے تھے، پھر اس کو ہٹا کے دوسرے کمپیوٹر میں لگاتے تھے۔ اسی وجہ سے فلاپی بھی ہمارے پاس ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ یہ لانگ ٹرم کے لیے اس میں بھی ڈیٹا اسٹور ہو سکتا تھا۔ اس کا جو سائز ہے 3.3 اور 1.2 انچز ان کا مطلب سائز تھا، اور یہ 1.44 MB ڈیٹا اسٹور کر سکتا تھا۔ دا نیکسٹ اسٹوریج ڈیوائس is CD. CD اسٹینڈ فار کمپیکٹ ڈسک، اور CD بھی ہمارے پاس پیکس ہمارے پاس یہ ریموویبل ڈیوائس ہے کیونکہ
اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو ریڈ کرنے کے لیے، سی ڈی میں جو ڈیٹا پڑی ہوتی ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے سی ڈی ڈرائیو کا استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ سی ڈی ڈرائیو اینڈ سی ڈی can the data that is in the CD can be read by the CD drive, and the storage capacity of the CD is 600 MBs. مطلب 600 MB تک ڈیٹا ہم سی ڈی میں اسٹور کر سکتے ہیں. اور سی ڈی کو ریڈ کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں سی ڈی روم کا ہونا ضروری ہے. ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس ہے کیونکہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں، فکس نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی موسٹلی سی ڈی ہمارے پاس راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے سی ڈی ڈرائیو کا استعمال کیا جاتا ہے. وہی بات ہے 600 MB تک ڈیٹا اس میں اسٹور کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ڈی وی ڈی ہے، ڈیجیٹل ویڈیو ڈیسک ہے، بالکل ایک سی ڈی کی طرح ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈی وی ڈی کین اسٹور مور دین ڈیٹا دین اے سی ڈی. دونوں میں ڈفرینس یہی ہے کہ ڈی وی ڈی سی ڈی کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہے، کیونکہ سی ڈی کے بارے میں اس سے پہلے میں نے بتایا کہ سی ڈی میں 600 MB تک ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے، جبکہ ڈی وی ڈی میں جی بیز میں ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہمارے پاس ریموویبل اسٹوریج ڈیوائس ہے. سی ڈی کے بارے میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ سی ڈی میں جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے سی ڈی ڈرائیو کا ہونا لازمی ہے، جبکہ ڈی وی ڈی میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو اپنے کمپیوٹر میں ریڈ کرنے کے لیے، کاپی کرنے کے لیے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں ڈی وی ڈی ڈرائیو کا ہونا لازمی ہے. کمپیوٹر اونلی پلے اے ڈی وی ڈی ایف اٹ ایز اے ڈی وی ڈی ڈرائیو، کیونکہ ڈی وی ڈی میں جو ڈیٹا سٹور ہوتی ہے وہ عام سی ڈی ڈرائیو سے ریڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد یو ایس بی یا پلیس ڈرائیو ہے، اس کو 2-3-4 ناموں سے جانا جاتا ہے. یو ایس بی بھی کہتے ہیں، پلیس ڈرائیو بھی کہتے ہیں، پین ڈرائیو بھی کہتے ہیں اور تم ڈرائیو بھی کہتے ہیں. یہ یو ایس بی ہیز ریپلیسڈ دا یوزیج آف فلاپی. یہ بھی زیادہ ایز کمپیئر ٹو دا فلاپی ڈسک، اٹ کین اسٹور اے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. وہی بات ہے کہ ہمارے پاس پورٹیبل اسٹوریج میڈیم ہے. پورٹیبل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. اس کو پورٹیبل اسٹوریج میڈیم اسی وجہ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک کمپیوٹر میں یو ایس بی لگاتے ہیں، اس میں ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، پھر دوسرے کمپیوٹر میں اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسری کمپیوٹر کو لگاتے ہیں اور اپنا ڈیٹا ادھر کاپی کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے پورٹیبل اسٹوریج ڈیوائس ہے. جبکہ ہارڈ ڈسک یاد رکھ، ہارڈ ڈسک ہمارے پاس پورٹیبل اسٹوریج ڈیوائس نہیں ہوتی کیونکہ وہ کمپیوٹر کے سسٹم یونٹ میں ان سائڈ فکس لگا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے نہیں ہوتا. اس میں ہم بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، اسٹور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. وہی بات ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اٹ از یوز ٹو ٹرانسفر دا ڈیٹا فرام دا ون کمپیوٹر ٹو دا ادر کمپیوٹر. یہ ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ 3-4 ناموں سے یہ جانا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو یو ایس بی کہتے ہیں، بعض لوگ فلیش ڈرائیو کہتے ہیں، بعض پین ڈرائیوز کہتے ہیں، جبکہ تم ڈرائیو بھی کہا جاتا ہے اس کو. ریم ہمارے پاس ریم اسٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری. ریم بھی ہمارے پاس ایک اسٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو وولیٹائل کہتے ہیں، وولیٹائل یا ٹیمپرری کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈیٹا وقتی طور پر رہتا ہے. جب تک کمپیوٹر کو بجلی ملتی رہی ریم میں جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ اس میں رہے گا، لیکن جب بجلی چلی جاتی ہے تو سارا ڈیٹا ریم سے اڑ جاتا ہے. اس کا ایگزامپل میں آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ آپ ایم ایس ورڈ میں کچھ لکھ رہے ہو اور آپ نے 10 گھنٹے تک آپ لکھتے رہے لیکن آپ نے اس کو سیو نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے 10 گھنٹوں والا سارا کام ریم میں پڑا ہے. اچانک بجلی چلی جاتی ہے تو آپ نے 10 گھنٹوں میں جتنا بھی کام کیا ہوتا ہے وہ ریم سے اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اریز ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کمپیوٹر میں کام کرتے ہو تو اس ٹائم آپ ریم میں کام کرتے ہو، جب آپ اس کو سیو نہیں کرتے تو وہ ریم میں رہتا ہے، اور اچانک بجلی چلی جائے تو ریم سے وہ سارا ڈیٹا ختم ہوتا ہے. ایک سمپل سی بات اپنے ذہن میں رکھے کہ ریم میں ڈیٹا اس ٹائم تک رہے گا جب تک اس کو بجلی ملتی رہے گی. The RAM can store the data until and unless the electricity is provided to the computer. If the electricity goes up, so the data in the RAM will be erased.
because the RAM is a temporary storage device. And keep it in mind that all the processing task of a computer is performed by the processor, and if a task is executed by the processor, so that the upcoming task will reside inside the RAM. But whenever we turn up the computer, so all the data, the instruction will be erased or deleted from the RAM. ROM stands for read only memory, and ROM is not a volatile and not a temporary storage device. The ROM is a permanent storage device, and it is inside the system unit. ROM is a permanent storage device because it stored all the information about all the hardware that is connected to the computer. रोम हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि रोम में कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं सारे के बारे में इंफॉर्मेशन रोम में पड़ी होती है, और रोम हमारे पास रोम में जो डेटा होती है वो डेटा कंपनी वाले जब रोम बनाते हैं तो वही डेटा उस रोम में डाल लेते हैं। बाद में उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, जबकि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से रोम को कहते हैं कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मोडेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोडेम हमारे पास एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। द मोडेम इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, बट while using the modem your computer needs a modem and also a telephone wire so that your computer could be connected to the internet. अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक मोडेम की ज़रूरत पड़ेगी, और मोडेम के साथ साथ आपको टेलीफोन वायर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके कंप्यूटर के साथ अगर इंटरनेट की ज़रूरत है तो आपको चाहिए कि अपने कंप्यूटर के साथ मोडेम लगाओ, और मोडेम के लिए आपको एक कनेक्शन की भी ज़रूरत, टेलीफोन कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपके कंप्यूटर को मोडेम के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। वही बात है कि एक हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर को क्या करता है, जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करता है। फिर क्या है कि मोडेम को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाए। अगर आपके घर में कंप्यूटर है, मोडेम है, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन नहीं है तो आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। द लास्ट थिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 3 का जो कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन है वो पहले ही मैं व्हाट्सएप में सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर चुका हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला हो तो व्हाट्सएप में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।